دیکھا نہیں علی محمد خان اکٹھا ہو گیا, اس کو نواز شریف کی مظلومیت یاد آ گئی, اس کو بے نظیر کی مظلومیت یاد آ گئی, اس کو پاجا خان کی مظلومیت یاد آ رہی. کیوں کہ ان کا باپ جو اس ٹائم مشکل میں ہے کہ ان کو پہچاننا ہے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں, یہ ایک الگ مخلوق ہے, ان کا عوام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ صرف عبوری پارلیمنٹیرین کو ایک ہی مظلوم ثابت کرنے کے لیے, پاک فوج کے اوپر تنقید کرنے کے لیے اس نے اپنے عمران خان کو خوب رگڑا لگا دیا, بلکہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا ہے وہ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. جب سب الزام عمران خان نے باجوہ کے اوپر تھوپ دیے تو اس نے تحریک لبیک کا الزام آج تک باجوہ کے اوپر نہیں تھوپا, بلکہ وہ بڑے فخر سے بی بی سی کو کہتے تھے کہ میں نے ان کو جیل میں ڈالا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پاکستان کا مقدس ایوان یعنی کہ پارلیمنٹ, جس کو پاکستان کے سیاستدان کسی حرم یا مسجد سے کم نہیں سمجھتے, جب بھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں مقدس ایوان مقدس ایوان. مقدس ایوان میں جو تقریر ہوتی ہے سیاستدانوں کی طرف سے وہ کسی ڈرامے یا مووی سے کم نہیں ہوتی. جس طرح کسی ڈرامے اور مووی میں اداکار اپنی خوبصورت بہترین اداکاری کی وجہ سے جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یعنی کہ اتنا متاثر کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے, ہم مووی دیکھ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے, لیکن پھر بھی وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور بہت سیریس لیتے ہیں اس کو. اس طرح پاکستان کی پارلیمنٹ میں کچھ کردار یعنی کہ آج کے دور میں, بلکہ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں, شروع سے اس طرح پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے اور عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ناظرین, میں آپ لوگوں کے سامنے علی محمد خان, کل علی محمد خان نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی اور اس تقریر میں اس نے عمران خان کا دفاع کیا. عمران خان کے دفاع کے ساتھ ساتھ اس نے نواز شریف کا بھی دفاع کیا, اس کو مظلوم ثابت کیا, بے نظیر بھٹو شہید کا دفاع کیا, اس کو مظلوم ثابت کیا, اور یعنی کہ تحریک لبیک جو کہتی ہے کہ صرف ہم اکیلے ہیں باقی سب اکٹھے ہیں, تو علی محمد خان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سب ایوان کا مقدمہ لڑا ہے. وہ کہتا ہے ہم اپنا عمران خان کا نہیں لڑ رہے, ہم سب کا لڑ رہے ہیں, یعنی نواز شریف کا, بے نظیر کا, سب کا لڑ رہے ہیں. تو علی محمد خان عمران خان کا دفاع کرتے کرتے نواز شریف کا دفاع کر رہے تھے, بلاول کا دفاع کر رہے تھے, بے نظیر بھٹو شہید کا, اور پاک آرمی کے اوپر تنقید کر رہے تھے, اس کو نشانہ بنا رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو عوام یا عام عوام جس طرح ڈرامے اور مووی کو سیریز لیتی ہے, وہ ان تقریروں کو بھی سیریز لے لیتی ہے, کیونکہ حقیقت کا ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پوری پارلیمنٹیرین کو ایک ہی مظلوم ثابت کرنے کے لیے, پاک فوج کے اوپر تنقید کرنے کے لیے اس نے اپنے عمران خان کو خوب رگڑا لگا دیا, بلکہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا ہے وہ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. نام تو اس نے تحریک لبیک کا نہیں لیا, لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. علی محمد خان نے اپنی پوری سپیچ میں پاکستانی قوم جو باشعور لوگ ہیں ان کے سامنے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر اس وقت پاکستان میں صحیح مخلص کوئی لیڈر ہے تو وہ سعد رضوی ہے, اگر صحیح کوئی سیاسی جماعت ہے جو سب سے مختلف ہے تو وہ صرف تحریک لبیک ہے. باقی سب ہم مفاد پرست ہیں, جب ہمارے اوپر مشکل وقت آئے گا تو ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے, اور پورے پارلیمنٹ کو اس نے اکٹھا کر کے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہے تھے. تو میں پہلے علی محمد خان کی تقریر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس کے بعد ان کو جھوٹا ہی ثابت کرنا ہے نا, صرف ہم باتوں سے تو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے نا, پھر ان کی منافقت بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایکٹر ہے فلمی ڈراموں کی طرح, تو وہ ایکٹر ثابت بھی ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم نے کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو رکھوں گا جو ان کے اپنے دور حکومت کی تھی, تو یہ اپنے دور حکومت میں کیا کر رہے تھے وہ بعد میں رکھوں گا. پہلے سنو کہ علی محمد خان نے پارلیمنٹ میں کیا کہا ہے. کل اس ملک کے سابق وزیر اعظم کی سیل کی تصاویر چلائی گئی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو بڑی کوئی فیسلٹیز ملی ہیں. صرف عمران خان کی نہیں, میں یہ تمام سیاسی لیڈرشپ کا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک ملک کا سابق وزیر اعظم 6x8 کے سیل میں, جہاں یہ اس کی بیڈنگ ہے, پیچھے واش روم ہے, اور یہاں اس کی الماری ہے کتابوں کی, اور پیچھے اس کی واش روم کے اس طرف جائے نماز. کیا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ مجھے وہ ماضی یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں, شہید ماں کی گود میں جیل کے باہر اڈیالہ شاہد تھی, وہاں بیٹھا ہوتا تھا. اور اسی طرح ہمارے پختونخوا کے باچا خان یا ولی خان جیل میں پڑے ہوتے تھے. کل بھی نواز شریف کو ہتھ کنڈیاں ڈال کے جہاز میں لے جایا مشرف نے,
اور آج عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، میرا سوال اس ایوان کے سامنے ہے، آج پھر ہماری باری ہے، کل خدا نہ خواستہ پھر آپ کی باری ہوگی، جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی باری کب آئے گی؟ ناظرین، بہت زبردست علی احمد خان نے تقریر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس ایوان کا سب کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، یعنی کوئی مخالف نہیں ہے، کوئی مخالف نہیں ہے، صرف ایوان یعنی سیاسی لیڈروں کا مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، نواز شریف کو ہتھکڑی ڈال کے جہاز میں بٹھایا گیا، بے نظیر بھٹو اور بلاول کا وہ کر رہا تھا، پاجا خان کا وہ کر رہا تھا، اور وہ لاسٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں اس ایوان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو یہ سب کر رہے ہیں ان کے ساتھ کب ہوگا۔ سب سے بہترین پوائنٹ کہ جو سب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، جس نے نواز شریف کے ساتھ کیا، جس نے بلاول کے ساتھ کیا، جس نے پاجا کے ساتھ کیا، جس نے یعنی کہ بے نظیر سے کیا، جس نے ہمارے ساتھ کیا، ان کے ساتھ کب ہوگا؟ یعنی اس کا جو واضح اشارہ تھا وہ پاک آرمی کی طرف اشارہ تھا۔ ان کا احتساب کون کرے گا؟ یہ پاکستان کا بہترین سیاسی رہنما سمجھا جاتا ہے علی محمد خان، اور ان کی سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ ان کے اپنے دور حکومت میں ان کے کارنامہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس نے سب سیاسیوں کا نام لیا، وہاں اس نے تحریک لبیک کا نام نہیں لیا، اس شخص کا نام نہیں لیا، اس لیڈر کا نام نہیں لیا جس واحد پاکستان کا لیڈر ہے جس کو انہی سیاسی جماعتوں نے انتقام کا نشانہ بنایا، اسی سیاسی جماعتوں نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے جیل میں ڈالا، لیکن سب سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ میں جیل میں ڈالا، تو ان کو اپنی فکر لگ گئی تھی، لیکن اس لیڈر کی فکر نہیں لگی جو انہی لوگوں کا نشانہ بنے تھے، اور اس کا ثبوت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور علی محمد خان نے جو لاسٹ میں کہا ہے نا کہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کب ہوگا، تو بھائی آپ کے ساتھ تو ہو رہا ہے، آپ نے تو سعد رضوی صاحب کے ساتھ کیا، آپ نے تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ کیا، آپ کا جنرل فیض حمید نے جا کے کہا تھا سعد رضوی کو کہ بھائی آپ کو جیل میں رکھنا عمران خان کی ضد ہے، آپ کے عمران خان نے کہا تھا، آپ کے شیخ رشید نے کہا تھا، سب نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے۔ کس کا پریشر ہے؟ مغرب کا پریشر ہے، رشیا کا پریشر ہے، یو اے کا پریشر ہے، سعودیہ کا پریشر ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب سب الزام عمران خان نے باجوہ کے اوپر تھوپ دیے تو اس نے تحریک لبیک کا الزام آج تک باجوہ کے اوپر نہیں تھوپا، بلکہ وہ بڑے فخر سے بی بی سی کو کہتے تھے کہ میں نے ان کو جیل میں ڈالا ہے۔ تو بھائی جب آپ نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ تو ہو رہا ہے، یہ تو الحمدللہ سچ ثابت ہو گیا، کیونکہ تحریک لبیک کے ساتھ فوج نے نہیں کیا تھا، عمران خان نے کیا تھا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے فوج نے کیا تھا تو فوج عمران خان کے ماتحت ہے، عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین، یہ سب جو منافق اکٹھے پارلیمنٹیرین کا جس کا یہ مقدمہ لڑ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی نواز شریف کے ساتھ کرنے والے، بے نظیر کے ساتھ کرنے والے، ہمارے ساتھ کرنے والے، ان کے ساتھ کب ہوگا، کون کرے گا؟ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے دور حکومت میں 2019 میں جب مشرف کو سزا سنائی گئی، جب عمران خان اپوزیشن میں تھے، تو پہلے تو یہ مشرف کی گود میں، مشرف کے کابینہ میں وہ تھے، لیکن بعد میں یہ سوری کر کے مشرف کے خلاف ہو گئے، تو ہر ٹائم یہ عمران خان مطالبہ کرتا تھا کہ مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، لیکن جب ان کے اپنے دور حکومت میں جسٹر وقار نے ایک عدالتی فیصلہ آیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت ہونی چاہیے، تو اس ٹائم عمران خان کا یا ان کی جو حکومت تھی اس کا کیا فیصلہ تھا، یہ بھی سن۔ کیونکہ آج ایک اہم اور بڑے کیس کا، یعنی سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا تحریری اور تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اسے ہر الزام میں الگ الگ سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ خصوصی عدالت نے سربراہ جسٹس سیٹھ وقار اپنے فیصلے میں لکھتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ پرویز مشرف کو گرفتار کرنے اور سزا پر عمل درآمد کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اگر وہ مردہ حالت میں ملے تو ان کی لاش اسلام آباد کے ڈی چوک لائی جائے، جہاں اسے 3 دن تک لٹکایا جائے۔ جسٹس وقار سیٹھ کے ریمارکس پر حکومت کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار دیا جا رہا ہے۔ قانون فروغ نسیم نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ شہزاد اکبر بھی موجود تھے، فردوسہ شکاوان صاحبہ تھی۔ فروغ نسیم صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ فیڈرل گورنمنٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو رجوع کرے گی
اور استدعا ہماری یہ ہے کہ ایسے جج صاحب کو پاکستان کی کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہونے کا کوئی اختیار نہیں. ناظرین، جب یہ سزا ہوئی مشرف کو تو وفات چودھری نے ٹویٹ کیا تھا کہ جج پاگل ہو گئے ہیں، ان کو اتنا عقل نہیں ہے کہ وہ کیا فیصلہ دے رہے ہیں. یہ وزیر قانون اور جو حکومتی تھے انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس جج کے خلاف جائیں گے اور اس کو کوئی حق نہیں ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہونے کا. یہ پاگل ہے، یہ مینٹل ہے. آپ پوری ان کی پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کس کا احتساب ہو رہا تھا. جس شخص نواز شریف اور بے نظیر کا یہ منافق نام لے رہا تھا، بڑا جذباتی ہو کے لے رہا تھا کہ اس کو ہتھکڑی ڈال کے ملک سے باہر بھیجا گیا. بے نظیر جیلوں کے کاٹ رہی تھی. کون کرنے والا تھا؟ مشرف. اور مشرف کا وقت آیا تو سب سے آگے بڑا رکاوٹ کون بڑا؟ ان کا عمران خان بنا. ناظرین، کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان کی سب سیاسی جماعتیں مفاد پرست ہیں. صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بوٹ ملے، ہم اس کو چاٹیں، خوب چاٹیں، ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھے. ٹھیک ہے، ان کو ملک کا فکر نہیں ہے، ان کو قوم کا فکر نہیں ہے، ان کو اسلام کا فکر نہیں ہے. اگر ان سب سے کوئی مختلف جماعت ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک ہے. اگر ان سب میں ظلم اگر کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے تو وہ صرف سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہوا ہے یا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ. باقی ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کرپشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، چوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، غداری کی وجہ سے ہو رہا ہے، بغاوت کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ وجہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے پہلے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، آج ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن کیا کرے، پاکستانی قوم سمجھتی نہیں ہے، اور جب تک پاکستانی قوم سمجھتی نہیں ہے تو اسی طرح چلتا رہے گا. سوچنا یہ ہے کہ عقل سے کام لینا ہے کہ ان کو پہچاننا ہے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں. یہ ایک الگ مخلوق ہے، ان کا عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف اب دیکھا نہیں، علی محمد خان اکٹھا ہو گیا، اس کو نواز شریف کی مظلومیت یاد آ گئی، اس کو بے نظیر کی مظلومیت یاد آ گئی، اس کو پاجا خان کی مظلومیت یاد آ رہی. کیوں کہ ان کا باپ جو اس ٹائم مشکل میں ہے، اور جب ان کا باپ مشکل سے نکلے گا پھر یہ تیر چلائیں گے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، اس نے فلاں لوٹا، اس نے فلاں لوٹا، اس نے صحیح. بھائی یہ سب پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے. اس لیے تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑا ہو رہا ہے، بہت کم ہو رہا ہے. اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے. بھوک سے بچے ان کے مرنے چاہیے. ایسی افراتفری ہونی چاہیے کہ ان کو معلوم پڑے کہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہو، آپ کی چوائس کون لوگ ہیں. جب اپنی پسند، اپنی چوائس کے آپ فکر نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ذلیل ہی ہوتے رہیں گے. اور پاکستان کا جو واحد حل ہے وہ صرف اور صرف شرعی نظام میں آئے. جب تک پاکستان میں شرعی نظام نہیں آتا ہے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو بھی نہیں سکتے. اور انشاءاللہ پاکستان میں شرعی نظام آئے گا، ضرور انشاءاللہ آئے گا، اللہ کے اوپر پورا یقین ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کون لے کے آئیں گے؟ مذہبی طبقے. اور مذہبی طبقے میں اگر کوئی جماعت اس قابل ہے تو وہ ہے صرف اور صرف تحریک لبیک. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.